بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم اس ویڈیو میں مینٹل النس کی بات کریں گے جو بہت کامن ہے۔ میں بات کرنے جا رہی ہوں شیزوفرینیا پہ کہ شیزوفرینیا کیا بیماری ہے، کون سے لوگ اس بیماری کا زیادہ شکار ہوتے ہیں اور کون سے ایسے علامات ہیں جو پیشنٹس میں اگر ظاہر ہونے لگے تو وہ یہ سائن ہے کہ آپ کو اس پیشنٹ کو کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ یہاں میں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک ہوتے ہیں مینٹل ڈس آرڈرس اور ایک ہوتے ہیں مینٹل النس۔ مینٹل ڈس آرڈرس ان کو بولا جاتا ہے کہ جس میں اینزائٹی، ڈپریشن، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈرس پائے جاتے ہیں۔ ڈس آرڈرس کا مطلب ہے جو آپ کی روٹین میں آپ کام کر رہے ہو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور ان پیشنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں اور میں نے ان کام کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ ڈپریشن یا انزائٹی کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے کہ آپ اسے مینیج نہ کر سکو یا آپ اس کنڈیشن میں نہ ہو کہ آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بات کی جائے مینٹل النس کی، تو جب النس ہم ان کیٹیگری میں اکاؤنٹ کرتے ہیں جس میں پیشنٹ کے اندر انسائٹ کم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر اس کا اپنا کنٹرول اتنا نہیں رہتا۔ کبھی کبھی تو پیشنٹ کو یہ بھی ریئلائز نہیں ہوتا کہ میں کسی بیماری کا شکار ہوں یا میں کسی بیماری سے گزر رہی ہوں۔ شیزوفرینیا بھی ایسی ہی النس کا نام ہے۔ اس میں مختلف علامات ہوتے ہیں اور ان علامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ اس بیماری کا شکار ہے۔ شیزوفرینیا کی جو سمٹمز ہیں، ان کی جو اسپیچ ہوتی ہے وہ ڈس آرگنائزڈ ہوتی ہے۔ جب پیشنٹ بات کرتا ہے، کچھ بولتا ہے، تو ان کی جو ٹاک ہوتی ہے وہ irrelevant ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھیں کہ آپ نے سوال کچھ اور پوچھا اور پیشنٹ نے آپ کو جواب کچھ اور دیا۔ اس کے علاوہ ان کے کچھ ڈیلیوژنس ہوتے ہیں ان کے اندر، اور ان کے اسٹرانگ بلیف ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا ہوتا ہے کہ ان کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب ان کے خلاف ہیں، وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، سب لوگ میرے دشمن ہیں، میرے بارے میں غلط انٹینشنز رکھتے ہیں۔ یہ سب ان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے اس بیماری میں۔ ڈیلیوژنس کے بعد ان لوگوں میں ہیلوسینیشنز آتے ہیں۔ ہیلوسینیشنز کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو یا تو ویژول ہوتی ہے یا آڈٹری ہوتی ہے۔ اکثر اوقات پیشنٹ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں، یا اگر آپ نے ایسے پیشنٹس کو دیکھا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بولتے ہیں کہ ان کو کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور ان کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، لوگ میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں۔ جو کچھ ان پیشنٹس کو نظر آتا ہے یا دکھائی دیتا ہے، یا اس کنڈیشن میں جو ان پہ گزر رہی ہوتی ہے، جس حالات سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، نہ ہی ان کی فیملی ممبر، نہ ان کا فرینڈ، ایون کہ ڈاکٹرز بھی اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی ایک اپنی ہی دنیا ہوتی ہے۔ اس پورے پروسیس کو ہیلوسینیشنز بولا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں میں سوشل وڈرال بھی آ جاتے ہیں۔ پھر یہ لوگ مطلب یہ ہے کہ اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھ پاتے، بیکاز ان کے اندر سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی، تو ان کے اندر سیلف اویئرنیس وغیرہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ لوگوں سے ملنا جلنا
تعلق بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اپنی صفائی کا خیال بھی نہیں رکھ پاتے کیونکہ ان میں یہ سینس نہیں ہوتا، اور اکثر اوقات یہ لوگ اپنی ہی دنیا میں بس رہتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگوں کی جو سیلف ٹاک خود سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں کی نیند بھی بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ان کا کھانا پینا، آرام، ہر ایک چیز ان کی ہم سے بالکل مختلف اور الگ ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں تک تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ شیزوفرینیا کیا ہے، ڈس آرڈرس اور اس کے سمٹمز کیا کیا ہیں۔ اب آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ شیزوفرینیا کن لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور کیوں ہو جاتا ہے۔ پہلا اس میں جو فیکٹر ہے کہ جن لوگوں کی جینز میں ہو، کسی کو فار ایگزامپل اگر پیرنٹس میں ہے، مدر میں ہے یا فادر میں ہے، تو ایسے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ پھر ان کے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایموشنل ٹراما گزرا ہو ایسا، اور لمبے عرصے تک اس چیز سے آپ گزر رہے ہو، تو چانسز ہے کہ وہ لوگ بھی پھر شیزوفرینیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو تھرڈ فیکٹر ہے، جو لوگ اسٹریس کو اچھے سے مینیج نہیں کر پاتے، یا جو اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں، اسٹریس کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور ان سے بالکل ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، تو پھر ان لوگوں میں بھی ایسے علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اگر پتہ ہو ایسے لوگوں کا، یا آپ نے کہیں دیکھا ہو، تو آپ ایسے لوگوں کو، فیملیز کو ایجوکیٹ کریں اور بتائیں کہ یہ ایک ذہنی بیماری ہے، اور جلدی سے جلدی اس کا علاج کرائیں، کیونکہ یہ بہت پیچیدہ بیماری ہے۔ اگر آپ ٹائم پہ اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے اور ٹائم پہ اسے مینیج نہیں کرتے ہو، تو یہ آپ کی جو لائف کی روٹین ہے بالکل اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملا ہوگا۔ آپ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو اگر دیکھتے ہیں جن میں یہ سمٹمز ہے، تو پلیز آپ ان کی فیملیز کو ضرور تھوڑا سا اویئر کیا کریں کہ یہ ایک ذہنی مسئلہ ہے، اور آپ اسے میڈیسنس کے تھرو کور کروا سکتے ہیں۔ اور تھینک یو سو مچ آپ ویڈیو واچ کرنے کا۔ اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور لازمی اپنا فیڈ بیک دیا کیجیے کہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے لوگ ویڈیو کو سن رہے ہیں اور کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔